أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے اور اسے نمبرز لگا کر کئی ایک مسائل میں تقسیم کر دیا گیا ہے. آج ہم جس مسئلے کا آغاز کریں گے اس کا نمبر ہے 47. اس مسئلے میں امام صاحب فرماتے ہیں وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَرَى رَبَّهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ. اور جو یہ گمان کرے، جو یہ سمجھے کہ وہ اپنے رب کو دنیا والے گھر میں دیکھ سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ روز قیامت اہل ایمان اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ روز قیامت کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قیامت کے دن اہل ایمان، اہل جنت میں اللہ رب العزت کے چہرے کا دیدار کریں گے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہی جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ممکن ہے؟ اللہ رب العزت کی رؤیت یہ ممکن ہے؟ تو اس کے بارے میں امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. امام بربہاری نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے ایسے شخص پہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت کا دنیا میں دیدار کرنا ممکن ہے. تو اتنا بڑا فتویٰ کیوں لگایا؟ کیا دلائل، قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے فتوے کی تائید کرتے ہیں؟ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 143 143. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وقت مقررہ پہ، جو اللہ نے ان کو وقت دیا تھا اس وقت وہ آئے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے ایام مقرر کیے تھے ان ایام کی خاطر وہ آئے.
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا. کن سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں. تو کلام کرنا اس کی ایک عظیم صفت ہے. بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں نہیں مانتے. مثال کے طور پہ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کلام نفسی ہے. اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں اور ماتریدیوں کا عقیدہ بھی اشاعرہ کے قریب قریب ہوا کرتا ہے. اور پاک و ہند میں عام طور پہ کون لوگ رہتے ہیں؟ ماتریدی. پاک و ہند میں لوگ نماز روزے میں، احکام میں، مسائل میں تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور یہ تقلید کرنا جائز نہیں ہے لیکن کرتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عقیدہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید نہیں کرتے. عقیدہ میں ان کو چھوڑ کے امام ابو منصور ماتریدی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ان پہ یہ بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ کیا آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے پہ اعتماد نہیں ہے؟ ان کے عقیدے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اگر ہم آپ کو کوئی حدیث بتائیں جو امام صاحب کے فتوے کے خلاف ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کے خلاف، تو آپ لڑنے پہ اتر آتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کی تم توہین کر رہے ہو، جبکہ ہم توہین نہیں کرتے. ہم تو وہ کرتے ہیں جو خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی چاہتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ میرا کوئی فتویٰ، میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ دے مارو، حدیث کو لے لو، حدیث کو سینے سے لگا لو. لیکن ہمارا ان سے سوال ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہم ان کے مقلد ہیں اور وہ امام اعظم ہیں، بہت بڑے امام ہیں. آپ تو ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ امام مالک سے بھی بڑے، امام شافعی سے بھی بڑے، امام احمد سے بھی بڑے. تو کیا ہوا بھئی؟ عقیدے کو پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ عقیدہ کی باری آتی ہے تو آپ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے میں ہم کون ہیں؟ ماتریدی. اور احکام میں، فقہ میں، مسائل میں ہم کون ہیں؟ حنفی. اور طریقت کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں ہم؟ کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سوروردی ہے، کوئی کیا ہے، اللہ المستعان. تو کہنا میں چاہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو بظاہر اللہ کا کلام مانتے ہیں یہ بھی صحیح معنوں میں نہیں مانتے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام کیا؟ کلام نفسی. کیا مطلب؟ کہ اللہ کا کلام اللہ میں رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کلام اپنی آواز کے ساتھ کسی کو سناتے ہوں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا کلام سنا تو آواز اللہ تعالیٰ کی نہیں تھی. پھر کیسے سن لیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ میں جو معنی ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، جو اللہ کہنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی اور مخلوق میں ڈال دیتے ہیں تو وہ مخلوق کلام کرتا ہے، وہ مخلوق کلام کرتی ہے. تو یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے. تو صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کلام کرتے ہیں تو اس کی آواز بھی ہے اور اس کے حروف بھی ہوتی ہیں. قال ربی ارینی انظر الیک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ارینی، مجھے اپنا آپ دکھائیں، انظر الیک، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی. تو اللہ تعالی نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. یعنی کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن ہے نہ کسی اور انسان کے لیے. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ. تم دیکھو پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. یعنی کہ میں پہاڑ کو موقع دیتا ہوں کہ وہ میری زیارت کرے، وہ مجھے دیکھے.
تو اگر وہ مجھے دیکھنے کے ساتھ اپنی جگہ پہ برقرار رہا، اس کا وجود برقرار رہا، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ لینا، اور اگر اس کا وجود برقرار نہ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب پہاڑ کے لیے ظاہر ہوئے، جعلہ دکا، تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کا یہ حشر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، تو پاک ہے۔ ہاں جی، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، لیکن یہاں پہ یہ الفاظ کیوں کہے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا عیب ہے؟ یعنی کہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ انسان کی کمزور آنکھ اس دنیا میں تجھے دیکھ سکے۔ تو پاک ہے اس سے کہ انسان کی کمزور آنکھ دنیا میں تجھے دیکھ سکے، روز قیامت اللہ قوت دیں گے تو انسان دیکھ سکے گا۔ توب تو الیک، میں تو اس سے توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے مومن ہوں، ایمان لاتا ہوں، دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی ایمان لاتا ہوں کہ دنیا میں تجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس آیت کے بعد جب کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ممکن ہے، تو پھر وہ اس آیت کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ اسی لیے امام بربہاری نے کہا کہ جو عقیدہ رکھے تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ دوسری دلیل جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 178 178، راوی ہیں عبداللہ بن شقیق، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، لو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسألتہ، اگر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیتا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا۔ یہ کون ہے؟ یہ کہنے والے تابعی کہتے ہیں کہ میں صحابی نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکا، آپ کی صحبت کا مجھے اعداد حاصل نہیں ہے، تو اس لیے میں سوال بھی نہیں کر سکا۔ اور آج کل لوگ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے اللہ کے رسول سے یہ کہا، وہ ہماری مسجد میں آتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، جبکہ تابعی بہت ہی عظیم الشان عظیم المقام تابعی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوتا تو میں آپ سے یہ سوال کرتا۔ فقال، تو ابو ذر غفاری کہنے لگے، عن ای شیء کنت تسألہ، کس چیز کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا؟ کیا سوال ہے؟ قال، کہنے لگے کون؟ عبداللہ بن شقیق، کنت اسألہ، میں آپ سے یہ سوال کرتا، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کو دیکھا ہے؟ قال ابو ذر، تو فرمانے لگے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد سألتہ، یہ سوال میں اللہ کے رسول سے کر چکا ہوں۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، رأیت نورا، میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سوال ہی کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آپ جواب دے رہے ہیں میں نے ایک نور دیکھا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکا، نور دیکھا ہے، یعنی کہ وہ نور جو اللہ اور مخلوق کے مابین کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، نور میں نے دیکھا ہے۔ اور مسلم شریف کی ہی دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ نور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آگے کیا ہے؟ نور ہے۔ انا راہو،
میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. ان الفاظ پہ غور کیجئے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے اس دنیا میں. تیسرے نمبر پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہم میں 5 باتوں کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے کھڑے ہو کے 5 باتیں کی. فقال، چنانچہ آپ نے کہا. اچھا یہ 5 باتیں غور سے سنیے گا. جب آپ غور سے سنیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 5 باتوں کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، اللہ تعالیٰ کے تعارف پہ مبنی ہیں یہ 5 جملے. اور آج لوگ گفتگو کرتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں نہیں گفتگو کرتے تو اپنے رب کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اوصاف کے بارے میں. تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام. اللہ رب العزت سوتے نہیں ہیں اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے. تو اللہ تعالی نیند سے پاک ہے، نیند عیب ہے، نیند کمزوری ہے. انسان اس کا محتاج ہے، کس کا؟ نیند کا. نیند نہ آئے تو علاج کرواتے ہیں، نیند نہ آئے تو نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. تو انسان کمزور ہے، اس کو نیند کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں سوتے. ولا ينبغي له ينام، اور نہ ہی اس کے شان شان ہے کہ وہ سوئے. اور آیت الکرسی میں کیا آتا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ نہ اللہ رب العزت سوتے ہیں اور نہ ہی اونگ طاری ہوتی ہے اللہ رب العزت پہ. دوسرا جملہ یخفض القسط ویرفعہ، وہ جھکاتا ہے کس کو؟ القسط کا ایک معنی ہو سکتا ہے رزق کو، رزق کو جھکاتا ہے، رزق کو بلند کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کسی کا رزق کم کر دیتا ہے، کسی کا رزق زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے. تو ہم نے اب القسط کا معنی کیا کیا؟ رزق. دوسرا معنی رزق کا کیا گیا ہے شریعت، کہ اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو جھکاتے ہیں اور شریعت کو بلند کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کبھی شریعت کو لوگوں میں نافذ کر کے قوت دیتے ہیں، بلند و بالا کرتے ہیں، شان دیتے ہیں. اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام کے ماننے والے کمزور ہو جاتے ہیں تو دین کا وہ غلبہ نہیں رہتا. تو کبھی غلبہ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. یہ مطلب ہوا. اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب القسط کا میزان، ترازو. تو جب میزان ترجمہ کریں گے تو مفہوم کیا ہوگا؟ کہ یخفض القسط، وہ ترازو کو جھکاتا ہے اور ترازو کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. یعنی کہ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور کبھی اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں چڑھ رہی ہیں، کچھ چیزیں آ رہی ہیں. تیسرا جملہ یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. اللہ رب العزت کی طرف رات کے اعمال لے جائے جاتے ہیں دن کے اعمال شروع ہونے سے پہلے، اور دن کے اعمال اللہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں رات کے اعمال شروع ہونے سے پہلے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی کہ دن میں، رات میں جو اعمال لوگوں نے کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں پہلے اس کے کہ بندہ دن کا عمل شروع کرے.
اور دن کے اعمال اللہ کے پاس پہنچا دی جاتے ہیں پہلے اس کے کہ بندہ رات کا عمل شروع کرے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور فرشتوں کی قدرت کا کہ اللہ کے پاس رات کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں. حالانکہ رات جب بندہ کو عمل کرتا ہے تو وہ تو یہ نہیں انتظار کرتا کہ اب دن شروع ہوگا, اب درمیان میں سٹاپ آ گیا ہے, 5 منٹ عمل نہیں کرنا, 10 منٹ عمل نہیں کرنا, رک جائیں, ٹھہر جائیں کیونکہ فرشتے ابھی شفٹ تبدیل ہو رہی ہے, یا ایسا کچھ نہیں ہے. اتنی سرعت کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ رات کے اعمال اللہ کے پاس پہنچا دی جاتے ہیں کہ انسان ابھی دن کا عمل شروع نہیں کرتا کہ وہ پہنچا بھی دی جاتے ہیں. چوتھا جملہ اس حدیث کا, حجاب ہو النور. اللہ تعالی کا حجاب اور پردہ کیا ہے؟ نور. مخلوق اور خالق کے درمیان حجاب کیا ہے؟ نور ہے. پانچواں جملہ, لو کشفہ, اگر اللہ رب العزت اس حجاب کو ہٹا دیں, اس نور کو ہٹا دیں, لأحرقت سبحات وجہہ, تو اللہ تعالی کے چہرے کے انوار, سبحات کا معنی کیا ہے؟ انوار, جمع ہے نا, واحد ہوتا تو ہم منع کرتے نور, اب ہم منع کیا کر رہے ہیں؟ انوار. اللہ تعالی کے چہرے کے انوار جلا دیں. من تہا الیہ بصرہ من خلقی, اللہ کی ہر اس مخلوق کو جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے. اس جملے پہ ذرا غور کرنا ہے, میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کیا ہے جملہ جی؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ نور والے حجاب کو ہٹا دیں تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار ہر اس مخلوق کو جلا ڈالیں جس مخلوق تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے. اچھا, اس سے ایک طرف سے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کے چہرے کے انوار کا پتہ چلتا ہے. دوسری جانب نگاہ کے بارے میں سوال اٹھتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر وہ مخلوق جل جائے گی جس تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جن تک اللہ کی نگاہ نہیں پہنچتی. پھر مراد یہ ہے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی, یعنی کہ جہاں جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے اور اللہ کی نگاہ ہر مخلوق تک پہنچتی ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو اور پوشیدہ ہو. تو اللہ کی نگاہ سے کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ میں نہ ہو. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی حجاب, چہرے کا حجاب ہٹا دیں تو ہر مخلوق جل جائے گی. حدیث کا نمبر شاید میں نے نہیں لکھوایا, مسلم شریف ہے, مسلم شریف 179 179. تو یہ 3 دلائل ہو چکے ہیں جن سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا دیدار ممکن نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ امام مسلم روایت کرتے ہیں, نمبر ہے روایت کا 169 169. امام مسلم کہتے ہیں کہ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے بتایا عمر بن ثابت انصاری نے کہ انہیں کسی صحابی نے یہ حدیث بتائی. صحابی کا نام یہاں پہ مذکور نہیں ہے, اور صحابی کوئی بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر صحابی عادل ہے. کسی صحابی کے بارے میں کوئی ہم شک و شبہ نہیں کر سکتے. تو جب تابعی نے بتا دیا, قابل اعتماد تابعی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ روایت کسی صحابی نے بتائی ہے, تو روایت قابل قبول ہے. لیکن اگر تبع تابعی کہہ دے کہ مجھے روایت کسی تابعی نے بتائی ہے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ ہم کہیں گے ہمیں بتاؤ بھی کون سا تابعی ہے, ہم اس کو چیک کریں کہ یہ اس قابل تھا کہ اس کی روایات پہ اعتماد کیا جائے یا اس قابل نہیں تھا. تو کوئی بھی اور راوی اگر سند میں مذکور نہیں ہے
تو اس کے مذکور نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے، اس کے نامعلوم ہونے کی وجہ سے، اس کے مبہم ہونے کی وجہ سے حدیث کی صحت پہ اثر پڑے گا، حدیث کو صحیح کہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہاں پہ جو مجہول ہیں، جن کا تذکرہ نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم حضر الناس الدجال، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، جس دن آپ نے لوگوں کو وارننگ دی، کس کے بارے میں؟ دجال کے بارے میں۔ جس دن آپ نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کیا، تنبیہ کی، وارننگ دی، اس دن آپ نے فرمایا انہ مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کی دو آنکھوں کے بیچ میں، درمیان میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یقرأہ من کریہ عملا، اسے ہر وہ شخص پڑھ سکے گا جسے دجال کی حرکتوں سے نفرت ہوگی، اور وہ کون؟ مومن ہوں گے۔ اسی لیے دوسرے راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے یا آپ نے کہا تھا یقرأ کل مومن، یہ کافر لکھا ہوا کون پڑھ سکے گا؟ ہر مومن۔ یہ ہے ایمان کے فوائد۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ کافر نہیں پڑھ سکے گا، چاہے وہ عربی کا ماسٹر ہو، انگلش کا ماسٹر ہو، جتنی بھی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ کیا ہو؟ ان پڑھ ہو، چاہے اسے اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو۔ وقال، اور آپ نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا تعلموا، یہ بات جان لو، نوٹ کر لو کہ انہ لن یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے گا یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے۔ تم میں سے کوئی فوت ہونے سے پہلے اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا، تو کب دیکھ سکے گا؟ فوت ہونے کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ فوت ہونے کے بعد اہل ایمان، اہل جنت اللہ کے چہرے کا دیدار کر سکیں گے، اور اس دنیا میں اللہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اب وہ آیت اور یہ احادیث بالکل واضح ہیں، پھر بھی کوئی اصرار کرے اس رائے پہ کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ممکن ہے، تو پھر اس کے اوپر امام بربہاری کا فتویٰ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، کیونکہ یہ تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ممکن نہیں، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں، اور یہ کہتا ہے دیکھنا ممکن ہے۔ چلیں جی، یہ تو مسئلہ ہو گیا ثابت، بلکہ یہاں پہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ان کی مشہور و معروف کتاب مجموع الفتاوی میں ہے۔ مجموع الفتاوی کتاب کس نے لکھی ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے خود نہیں لکھی، یعنی کہ مجموع الفتاوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے فتوے بعد میں جمع کیے گئے، یعنی کہ انہوں نے جو فتوے لکھے تھے، جو رسالے لکھے تھے، کتابیں لکھی تھی چھوٹی چھوٹی، ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا گیا، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مجموع الفتاوی۔ تو اس کی 5ویں جلد صفحہ 512، یہاں پہ یہ ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں اللہ کو دیکھتے ہیں، تو اس کے جواب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع سلف الامتی و ائمتها، امت کے سلف صالحین اور امت کے بڑے بڑے اماموں کا اتفاق ہے علی اس بات پہ کہ ان المؤمنین یرون اللہ بابصارہم فی الآخرہ، کہ مومن اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں گے آخرت کے دن
اپنی آنکھوں کے ساتھ. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَبْصَارِهِمْ، اور ان کا اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں امت کے سلف صالحین اور بڑے بڑے ائمہ کرام کا کیا ہے؟ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روز آخرت مومن دیکھیں گے اور دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں وَلَمْ يَتَنَازَعُوا إِلَّا فِي النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یعنی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا. سمجھائیے بات. اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں وثبت عنہ فی الصحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان احدا منکم، تم میں سے کوئی بھی لن یرا ربہ، اپنے رب کی زیارت نہیں کر سکے گا حتی یموت، یہاں تک کہ کیا ہو جائے؟ فوت ہو جائے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن قال من الناس، اور جو لوگوں میں سے یہ کہے، لوگوں میں سے جو بھی یہ کہے کہ ان الاولیاء او غیرہم یر اللہ بعینہ فی الدنیا فہو مبتدع ضال مخالف للکتاب والسنہ واجماع سلف الامہ، جو یہ کہے کہ اللہ کے ولی یا دیگر لوگ اللہ تعالی کی زیارت دنیا میں آنکھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، کتاب و سنت کا مخالف ہے، اور امت کے سلف صالحین کے اجماع کا بھی مخالف ہے. کہتے ہیں لا سیما اذا ادعوا انہم افضل من موسیٰ، خصوصاً جب کہ ایسے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہو گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو دیکھ نہیں سکے اور ہم نے دیکھ لیا. کہتے ہیں فإن هؤلاء، ایسے لوگ جو ہیں ان سے توبہ کروائی جائے گی، فإن تابوا، توبہ کر لیں تو ٹھیک، وإلا قتلوا، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ امام ابن تیمیہ کا یہ فتویٰ اور امام بربہاری کا موقف جو ہے وہ تقریباً کیا ہے؟ قریب قریب ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے، وہ آپ نے حل کرنا ہے. اب سوال ہے، مسئلہ ہم نے بیان کر لیا، فارغ ہو گئے، اوپر سے اب اعتراض آ گیا. کیا آ گیا جی؟ اعتراض. اعتراض یہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اعتراض یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ موقف تھا. کس کا؟ امام بن حنبل کا یہ موقف تھا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے امام احمد کی عبارت رکھتا ہوں جو ان کی اس کتاب میں آئی ہے جو عقیدے کے بارے میں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ اصول سنہ. اصول سنہ، اس کا مسئلہ نمبر 14 اور 15. یہ گفتگو آپ سب کے لیے مفید ہے. کوئی میرا بھائی میری بہن یہ نہ سوچیں کہ یہ تو تفصیلات میں داخل ہو گئے. یہ تفصیلات نہایت ضروری ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ خاص لوگ ہیں. اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ قرآن میں یہ آیا، احادیث میں یہ آیا. یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ دوسرے کیا اعتراض کرتے ہیں. اب اگر میں یہ اعتراض آپ کے سامنے نہ رکھوں، کل کو کسی جگہ پہ آپ گفتگو کریں گے تو وہ اعتراض کریں گے تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو پہلے امام احمد بن حنبل کی عبارت کہتے ہیں اپنی کتاب اصول السنہ میں، وَالْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم من الأحادیث الصحاح،
یعنی کہ اس بات پہ بھی ایمان لانا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا دیدار ہو سکے گا، جیسا کہ یہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ رَأَى رَبَّهُ، اور اس بات پہ بھی ایمان لانا پڑے گا، اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے، اپنے رب کو دیکھ لیا ہے۔ فَإِنَّهُ مَأْثُورٌ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام سے منقول ہے اور یہ روایت درست ہے۔ رواہ، اس کو روایت کیا قتادہ نے اکرمہ سے، اور امام اکرمہ روایت کرتے ہیں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور یہ جو روایت ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں امام احمد یہاں پہ، یہ ان کی مسند میں آئی ہے۔ مسند میں اس کا نمبر ہے 2580، 2580۔ کہتے ہیں وَرَوَاهُ الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس، اور اس بات کو روایت کیا حکم بن ابان نے، وہ اکرمہ سے، وہ عبداللہ بن عباس سے۔ پھر تیسری روایت بھی ذکر کی ہے، تو 3 روایتیں عبداللہ بن عباس تک پہنچتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کے بعد کہتے ہیں والحدیث عندنا علی ظاہرہ، یہ حدیث ہمارے نزدیک اپنے ظاہر پہ رہے گی، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ کما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آ گیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گیا۔ والکلام فیہ بدعہ، کہتے ہیں اب اس میں گفتگو کرنا کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔ ولکن نؤمن بہ، لیکن ہم تو اس پہ ایمان لائیں گے کما جاء علی ظاہری، جیسا کہ آیا ہے ظاہر کے مطابق تعویل کیے بغیر۔ ولا نناظر فیہ احدا، اور اس مسئلے میں ہم کسی سے کوئی بحث و مباحثہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے جی امام احمد بن حنبل کے الفاظ۔ ان الفاظ سے آپ کو ایک تو یہ پتا چلا ہوگا کہ امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کر لیا ہے، اور یہی موقف وہ بتا رہے ہیں کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ تو آئیے اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کیا وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی وضاحت پیش کی انہوں نے، اور یہ بھی وہی جلد ہے، 6ٹھی جلد ان کے مجموع الفتاوی کی، اور صفحہ نمبر ہے اب 509۔ فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ وَأَمَّا الرُّؤْيَا فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس انه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، جہاں تک تعلق ہے رؤیت کا، تو جو ثابت ہے عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ، تو وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے بفؤادی، اپنے دل کے ساتھ، مرتين، 2 مرتبہ۔ تو یہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ دل کے ساتھ کیسے دیکھنا ممکن ہے؟ نیند میں ان کے، خواب میں ان کے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کس کو؟ اپنے رب کو۔ امام تیمیہ کہتے ہیں وعائشۃ انکرت الرؤیا، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے رؤیت کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بالکل دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں
کہ کچھ لوگوں نے، کچھ علماء کرام نے سیدہ عائشہ اور عبداللہ ابن عباس کے موقف کو جمع کر دیا ہے، تطبیق دے دی ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں مانتے، یا یہ کہیں کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتے. نہیں، دونوں کی بات کو لے لیا ہے، اور دونوں کی بات کو اس انداز سے لیا ہے کہ دونوں قابل قبول ہیں. جو کہہ رہا ہے دیکھا ہے وہ اس کا موقف بھی ٹھیک، جو کہہ رہا ہے نہیں دیکھا اس کا موقف بھی ٹھیک. وہ کیسے بھائی؟ کہتے ہیں فقال عائشہ انکرت رؤیت العین، سیدہ عائشہ نے انکار کیا اس بات کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہو اپنی آنکھوں کے ذریعے. وابن عباس اثبت رؤیت الفؤاد، اور عبداللہ ابن عباس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے دل کے ساتھ. تو دونوں کی باتیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام تیمیہ والالفاظ ثابتۃ عن ابن عباس ہی مطلقہ، اور جو الفاظ عبداللہ ابن عباس سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں، ہی مطلقہ، یہ کیا ہے؟ یا تو مطلق ہیں یا کیا ہیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، یہ نہیں ہے کہ آنکھ کے ساتھ دیکھا یا دل کے ساتھ دیکھا. تو یہ الفاظ یا تو مطلق آئے ہیں او مقیدہ بالفؤاد، یا پھر کچھ روایات میں وہ کہتے ہیں کہ دل کے ساتھ دیکھا. تارتن یقول رأى محمد ربہ، کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کیسے دیکھا. وتارتن یقول رآہ محمد، اور کبھی کبھی کیا کہتے ہیں کہ دیکھا کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. کہتے ہیں ولم یثبت عن ابن عباس لفظ صریح بانہ رآہ بعینہ، عبداللہ ابن عباس سے کسی بھی روایت میں یہ الفاظ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کھل کے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو آنکھ کے ساتھ دیکھا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کا معاملہ پھر واضح ہو گیا، کوئی اشکال نہیں ہے. کہتے ہیں وکذالک الامام احمد، اب ابن تیمیہ کہتے ہیں امام احمد کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. تارتن یطلق الرؤیا، کبھی کبھی وہ مطلق طور پہ کیا تذکرہ کرتے ہیں کس کا؟ رؤیت کا. یعنی کہ امام احمد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کس کو؟ اللہ کو. مطلق طور پہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کیسے دیکھا ہے. وتارتن یقول، اور کبھی کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ رآہ بفؤادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اپنے دل کے ساتھ. ولم یقل احد انہ سمع احمد یقول رآہ بعینہ، اور امام احمد کے شاگردوں میں سے آپ کو کوئی بھی ایسا شاگرد نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خود سنا ہے امام احمد سے کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہتے لیکن ہوا یہ کہ امام احمد کے کچھ شاگردوں نے ان کی گفتگو سنی کہ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. امام احمد نے یہ نہیں کہا کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، شاگردوں کو یہ سمجھائی کہ شاید آنکھوں سے دیکھا ہے. تو انہوں نے غلط سمجھا امام احمد کے الفاظ سے، جیسا کہ کئی لوگوں نے غلط سمجھا عبداللہ ابن عباس کے الفاظ سے. اس کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْأَدِلَّةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ رَآهُ بِعَيْنِهِ، ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی جس سے پتا چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ ہی کتاب و سنت میں کوئی ایسی چیز آئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت سے یہ پتا چلتا ہے کہ نہیں دیکھا. اب اس معاملے میں ایک دلیل ابن تیمیہ کی بھی سن لیں. ابن تیمیہ نے کافی دلائل ذکر کی ہیں، میں سب کا تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن ایک دلیل ان کی سن لیں. وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ 15واں سپارے کا آغاز ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے وہ ذات. اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں پاک ذات؟ اپنے آپ کو، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے معمولی سے حصے میں لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے موقع پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ آیتیں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ دیکھا ہوتا کس کو؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے اسراء و معراج اس لیے کروایا تاکہ ہمارے محبوب ہماری زیارت کر لیں، ہمارا دیدار کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسراء و معراج اس لیے کروایا تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. تو یہ ہے جی امام ابن تیمیہ کی گفتگو کا خلاصہ. اس سے یہ واضح ہوا ہمارے لیے کہ امام احمد اور جناب عبداللہ بن عباس کا موقف امت سے مختلف نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ نیند میں، خواب میں. کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ. آخر میں ایک دفعہ پھر سن لیں اس مسئلے کا ترجمہ کہ ومن زعم، اور جو یہ گمان کرے، یہ دعویٰ کرے کہ انہو یرا ربہ، کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکتا ہے، فی دار الدنیا، اس دنیاوی گھر میں، یعنی کہ دنیا میں، فہو کافر باللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آج یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہم اس کو کافر قرار دے دیں. مراد یہ ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا، قرآن کی آیتیں حدیث کے سامنے رکھی جائیں گی، اس کے اشکالات کو دور کیا جائے گا. پھر بھی اصرار کرے تو پھر اس کے اوپر فتویٰ لگ سکتا ہے کفر کا. وہ بھی میں اور آپ نہیں لگائیں گے، یہ بھی بڑے بڑے علماء کرام کا کام ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 48. اس مسئلے میں امام بربہاری کہتے ہیں وَالْفِكْرَةُ فِي اللَّهِ بِدْعَةٌ، اللہ رب العزت کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں جی؟ کیسے؟ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تفکروا فی الخلق، مخلوق میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اور اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. فإن الفکرۃ فی الرب، کیونکہ رب کے بارے میں غور و فکر کرنا تقدح الشک فی القلب، دل میں شکوک و شبہات کو پیدا کر دیتا ہے. رب کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو دل میں کیا پیدا ہو جائیں گے؟ شکوک و شبہات. تو ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ ہم تو سنا کرتے تھے کہ اللہ کے بارے میں غور کرنا چاہیے. دیکھیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا تاکہ اللہ کی قدرت کا احساس ہو، تاکہ اللہ کی عظمت کا پتہ چلے. آپ غور کریں آسمانوں پہ کہ آسمان کیسے پیدا اللہ نے کیے ہیں کہ بغیر ستون کے کھڑے ہیں، گرتے نہیں ہیں، اور کب سے کھڑے ہیں، کبھی کوئی دراڑ نہیں پڑی. تو یہ آپ سوچیں، غور کریں آسمان پہ تاکہ اللہ کی قدرت کا احساس ہو. یہ تو اچھی بات ہے. پانی کے بارے میں آپ غور کریں، کیسے پانی ان کے زمین کا اکثر حصہ جو ہے وہ پانی ہے، تھوڑا حصہ خشکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے وسیع ہیں. اور ہم تو یہ نہیں جانتے کہ اس پانی کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں، جبکہ اللہ ان سب کو جانتا بھی، ان کو رزق بھی دے رہا ہے. پہاڑوں کے بارے میں غور کریں، اونٹوں کے بارے میں غور کریں، چاند تارے، بالکل ان سب کے اوپر غور کریں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ
تدل علی انہ واحد، شاعر کہتا ہے کہ ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ خالق ایک ہی ہے. ہر چیز میں اللہ کی نشانی موجود ہے. یہ کامیابی سے سسٹم کا چلنا، رات اور دن کا آنا، سور و چاند کا نظام، آپس میں نہ ٹکرانا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اس سسٹم کے پیچھے کوئی ہے جو تدبیر کرتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک، 17 سے لے کے 20 تک، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے اونٹوں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے اسے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کہ انہیں کیسے زمین پہ نصب کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ زمین پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے؟ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191 کی طرف آپ آ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں و زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. نشانی کس چیز کی؟ اللہ تک پہنچنے کی نشانی، اللہ کی قدرت کے بارے میں تھوڑا بہت جان لینے کی نشانی، اور اس بات کا علم لینے کی نشانی کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. عقل مند کون ہیں جن کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، والا جنوبم لیٹ کر، جس حالت میں بھی ہوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اسی بھی بات چلا کہ اللہ کا ذکر، اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر کیا؟ قرآن. آپ اس کی تلاوت بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند لوگ جو ہیں آسمانوں و زمین کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ فضول پیدا نہیں کیا. سبحانک، تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کسی چیز کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے پیدا کرے. فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا. تو غور و فکر کرنا چاہیے. قرآن دعوت دے رہا ہے غور و فکر کرنے کی طرف، بلا رہا ہے. تو ایک ہے کہ اللہ کی مخلوقات پہ آپ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں ان پہ غور و فکر کریں، تاکہ آپ کے دل میں رب کے شکر کے جذبات پیدا ہوں، اللہ کی قدرت اور عظمت کا آپ کو احساس ہو. اور ایک ہے اللہ کی ذات پہ غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بجائے اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے اوپر غور و فکر کرنا. یعنی کہ یہ تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی صفات کے اللہ کلام فرماتے ہیں، اللہ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، یہ سب اللہ کی صفات ہے. لیکن ایک یہ کہ اللہ کیسے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے سنتے ہیں، تفصیلات کیا ہے جی، ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے جی، یہ کیسا، یہ کیفیت، اس پہ غور و فکر کرنا، یہ ہے جس کے بارے میں ہم بھاری کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. کہتے ہیں اب دیکھیں ان کی عبارت، کہتے ہیں والفکرۃ فی اللہ بدعۃ، اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی الخلق، مخلوق پہ غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں اللہ پہ غور و فکر نہ کرو. فإن الفکرۃ فی الرب، رب کے بارے میں، رب پہ غور و فکر کرنا، تقدح الشک فی القلب، دل میں شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے.
اچھا، سب سے پہلے اس حدیث کے بارے میں جو ذکر کیا کس نے؟ امام بربہاری نے. تو یہ حدیث جو ہے اسے کئی ائمہ کرام نے روایت کیا ہے، اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی مجموعی سندوں کی وجہ سے، روایات کی وجہ سے حسن قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ حسن. ان کے قابل قبول حدیث ہے، اور اسے متعدد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. ان میں سے ایک ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث کو امام ابو شیخ اپنی کتاب العظمہ میں لے کر آئے ہیں. اس میں کیا کہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ فتہلکوا، اور اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو کہ تم کیا ہو جاؤ؟ ہلاک ہو جاؤ. تو اس سے کیا مراد ہے پھر؟ اللہ تعالی کی صفات کی کیفیت اور تفصیلات. یہاں پہ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے مزید واضح ہو جائے گا کہ امام بربہاری یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پہلی حدیث، اس کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بخاری شریف میں آئی ہے، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 3276، 3276، اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 134، 134، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، یہ ہے شیطان کے وسوسے. کیا کہتا ہے؟ من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ کہے گا آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر کہے گا من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ایسے کہتا رہے گا. پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا، اور درختوں کو کس نے پیدا کیا، دریاؤں کو کس نے پیدا کیا، سب چیزیں. حتی یقول، یہاں تک کہ وہ کہے گا من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. یہ غور و فکر کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. فَإِذَا بَلَغَهُ، تو جب شیطان یہاں تک پہنچا دے، یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو انسان کو چاہیے کہ سنبھل جائے، اس سوچ و بچار کو ختم کر دے، اس غور و فکر کو ختم کر دے اور اللہ سے پناہ مانگے. کیونکہ شیطان کے حملے کو ناکام بنانا ممکن نہیں ہے اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر. تو کیا کہیں گے پھر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، تو مجھے اس سے بچا، اس کے حملے اور اس کے وسوسے بڑے خطرناک ہیں، تیری مدد کے بغیر میں بچ نہیں سکتا. تو یہ اللہ سے درخواست بھی ہے اور اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا اعلان بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اعتراف بھی ہے. وَلْيَنْتَهِ، اور فرمایا اعوذ باللہ بھی پڑھے اور اپنی اس سوچو غور و فکر کو روک دے، ان کی سوچیں اپنی کہیں اور لے جائے، اب اس موضوع پہ مزید غور و فکر نہ کرے. دوسری حدیث، اس کے راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسے روایت کرنے والے پہلے نمبر پہ ہیں امام بخاری، نمبر ہے 7296، 7296، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 136، 136، اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، وہاں اس کا نمبر ہے 11995، 11995۔ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لن یبرح الناس یتساءلون، لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے،
معلومات لیتے رہیں گے، ایک دوسرے سے کہتے رہیں گے، حتی یقولو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے اس کلام تک، اس گفتگو تک کہ وہ کہیں گے ھذا اللہ خالق کل شیء، یہ ہے اللہ رب العزت جو ہر چیز کا خالق ہے. فمن خلق اللہ، تو اللہ کا خالق کون ہے؟ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہے انسان کی ناقص عقل. انسان کی ناقص عقل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے. اب یہ بیوقوف عقل یہ کہتی ہے کہ جو خالق ہے اس کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ جب وہ سب کا خالق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ ازل سے ابد تک ہے، وہ شروع سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. تو جب یہ سوچیں آئیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور اپنی سوچوں کے سلسلے کو روک دینا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ انسان کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، یعنی کہ شیطان کو ناکام بنائے، اللہ سے پناہ مانگے اور کہے میں ایمان لایا اللہ پہ کہ میں اللہ کو خالق بھی مانتا ہوں، مالک بھی مانتا ہوں، اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان سوچوں سے بچا لے. تو یہ ہے جی یہ مسئلہ نمبر 48. اس کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں. والفکرۃ فی اللہ بدعۃ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں تفکروا فی الخلق، مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. فإن الفکرۃ فی الرب، کیونکہ رب کے بارے میں غور و فکر کرنا تقدح الشک فی القلب، دل میں شک پیدا کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا، وہ تو کرنا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ جو اللہ کے 99 نام یاد کر لے، اور لفظ کیا بولے آپ نے؟ احصاہا، جس کا مفہوم یہ داخل ہے کہ الفاظ بھی یاد کرے، معنی مفہوم بھی معلوم ہو، تو ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اس بات کو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کبھی آتا ہے کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو قرآن تو کہتا ہے یہ علم لو. تو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا علم لینا یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. لیکن تفصیلات کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ اور تفصیلات اور کیفیت یہ درست نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ جاننے کی اور عقیدہ پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ عقیدے کی غلطیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور اس علم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہمیت دینے کی ہم سب کو توفیق دے. جتنے مسلمان مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے. اور آپ نے اعلان پڑھا ہوگا کہ میرے ماموں اور میرے سسر بھی تھے، وہ فوت ہوئے، تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، آپ کے رشتہ دار ہوں، ہم سب کے والدین میں سے کوئی ایک ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو، اللہ ان سب کے گناہ معاف فرمائے، ان کی قبریں منور فرمائے، ان کی قبروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان، اسلام اور توحید پہ فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے. اور جو میرے بھائی اس درس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پہ تائید فرمائے، ان کی ٹینشنیں دور فرمائے، علم کے لیے ان کا سینہ کھول دے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ توحید و سنت کا کام لے. انہیں اللہ تعالیٰ رزق حلال بھی دے اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.